اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کرو، اس سے مغفرت چاہو، میں روز آنا 100 مرتبہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، استغفار چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بالکلیہ تابع تھے، انسان کامل تھے، آپ سے کوئی خطا نہیں سرزد ہو سکتی تھی، اس کے باوجود آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، میری امتیوں، اللہ سے رجوع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کیا ہے۔ دونوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ توبہ کا لفظ آیا ہے۔ توبہ، انابت، استغفار، رجوع الی اللہ، کس طرح کے الفاظ سے ہمارے کان مانوس ہیں، ہمارے درمیان اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہم ایک مخلوق ہیں اور محتاج مخلوق ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر لمحہ بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ بندے کی محتاجی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے رجوع کرتا رہے، اس سے لو لگاتا رہے، اس کے سامنے اپنی درخواست گزارتا رہے، اور اس کے منشا کے مطابق جو کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے معذرت چاہتا رہے۔ یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بار بار تاکید کی ہے، مخاطب کر کے، لوگوں کو بھی مخاطب کر کے اور مسلمانوں کی بھی مخاطب کر کے کہ توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو۔ حاجت روائی کرنے والا وہی ہے، ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی جہاں تعریف کی ہے، خاص طور سے انبیاء کرام کی جو کا بڑا وصف جو بیان کیا ہے، وہ یہی بتایا ہے کہ وہ منیب تھے، اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے تھے، اواب تھے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے اللہ سے لو لگاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب لوگوں کی تعریف میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ان استغفار اور دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو مایوسی ہوئی، ان کو کسی بات کا احساس ہوا، تو انہوں نے فوراً رب سے رجوع کیا اور استغفار کیا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا، جب حکم ہوا کہ اب زمین میں جاؤ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ نے مغفرت نہ فرمائی، تو ہم ظالمین میں ہو جائیں گے، بڑے خسارے والے میں ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام زندگی بھر توبہ کرتے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، سمندر میں پھینک دیے گئے، مچھلی نگل لیا گیا، اب زندگی کی کیا امید ہے؟ وہاں بھی انہوں نے رب سے لو لگایا، اور رب نے اسی نتیجے میں انہیں پھر سے زندگی عطا کی، ساحل پر لا کر ڈالا، پھر زندگی عطا کی۔ واقعہ قرآن مجید میں، ہم لوگ قرآن مجید میں سورہ نوح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل 100 سال 1000 سال کی جد و جہد کا تذکرہ ہے، آپ کی مایوسی کا تذکرہ ہے، بڑی میں نے کوشش کر لی، یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی اولاد بھی ناہنجار تھی، تو ان کو حکم دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ان سے کہو کہ اپنے رب سے استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، عیوب کو ڈھانک لینے والا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، بارش نازل کرے گا، اپنی رحمتیں برسائے گا، اولاد عطا کرے گا، مال و دولت عطا کرے گا، سب کچھ عطا کرے گا، تمہارے اس استغفار کے نتیجے میں، تمہارے اس توبہ کے نتیجے میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بندے ہیں اللہ کے، تو بندگی کا تقاضا ہے کہ ہر وقت اس کے سامنے جھکے رہیں۔ مواقع بھی بتائے ہیں اس نے جھکنے کے، لیکن مومن بندہ تو وہ ہے کہ بکرتم واشیہ، صبح و شام اللہ کے سامنے جھکا رہے، دن میں بھی رات میں بھی، جب کبھی موقع ہوتا جھکتا بھی ہے بندہ۔ اس وقت خاص طور سے جب اس کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، دوسری جگہ پر آیا۔ ابھی آپ لوگوں نے کل پرسوں میں دیکھا، ایک انسانوں کی لائی ہوئی آفت تھی ہلدوانی کے علاقے میں، اس میں ایمان والے اور ایمان سے محروم سب تھے، ساری تدابیر کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑی ایک ہی تدبیر تھی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اے رب تو ہی اس مصیبت سے نجات دلائے گا تو نجات مل سکتی۔ انسان کی لائی ہوئی مصیبت تھی، ایک کوئی دوسرا انسان اس مصیبت کو ٹال سکتا تھا، لیکن اب بندے کو امید تھی تو رب کے ذات سے تھی۔ مندر والا مندر میں جا کر، مسجد والا مسجد میں جا کر یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم بے چھت ہو جائیں گے، ہم بے گھر ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ ایسے بہت بار شخصی طور پر تجربے ہوئے ہوں گے ہم لوگوں کو۔ تو رب سے رجوع، ہر حال میں رجوع، صبح و شام میں رجوع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہ توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ سے توبہ کرو، اس سے مغفرت چاہو، فإنی اتوب الیہ 100 مرہ فی اليوم، میں روز آنا 100 مرتبہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، استغفار چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بالکلیہ تابع تھے،
انسان ایک کامل تھے، آپ سے کوئی خطا نہیں سرزد ہو سکتی تھی، اس کے باوجود آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، میری امتیوں، اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، کون سے بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جن کے اوپر گناہوں کا بہت بوجھ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کی تاکیدات قرآن اور حدیث میں میرے ایمان والے بھائیوں جگہ جگہ آئی ہے، اور ہر وقت کرنے کا یہ کام بتایا گیا ہے۔ رہے وہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، جنہیں معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے رب ناراض ہو جائے گا، جنہیں معلوم ہے کہ یہ کرنے پر بڑی سخت گرفت ہے، جنہیں معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ نے ان ایسا کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ایسے بھی بہت سے کام میرے بھائیوں ہم لوگوں سے روز سرزد ہو جاتے ہیں، کئی جانتے بوجھتے ہیں، کئی انجانے میں۔ ہم لوگوں کے لیے، ہم جس معاشرے میں ہیں، ہمارے گرد و پیش میں گناہ جتنا عام ہے، گناہ کے مواقع جتنے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی تو ذمہ داری میرے بھائیوں اور بہت بڑھ جاتی ہے رب سے رجوع کرنے کی۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ کبھی خیال ہوتا ہے کہ ابھی کون سی جلدی پڑی ہے، ابھی بڑی عمر باقی ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا۔ کئی مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی رحمت پر بھروسہ نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت پر بھروسہ نہیں۔ کئی مرتبہ شرماتا ہے آدمی، کس منہ سے جاؤں رب کے سامنے۔ کئی مرتبہ حالات اسے گناہ پر مجبور کرتے ہیں۔ ان باتوں کا بھی اگر ہم لوگ مطالعہ کریں قرآن اور حدیث کا، تو ان موانع کا بھی وہاں تذکرہ ملتا ہے کئی جگہوں پر جب ہم لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ ان سب حالات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ہدایت ہے کہ اللہ سے رجوع کر لو، مانگ لو اپنے گناہوں کی معافی۔ گناہ بھی ہم سے جو ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ حقوق معلوم ہے ہمیں، حقوق کی کہانی معلوم ہے۔ گناہ ہوتا ہے رب کے حقوق کو پامال کر کے۔ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، روز چھوٹتی ہے نماز۔ معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے،
زکوٰۃ کا جب حساب کرنے بیٹھتے تو بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے بن جاتے ہیں بڑے لوگوں کے. اتنا سارا ایک ساتھ نکال دیں گے تو سرمایہ کم ہو جائے گا. رمضان آتا ہے، ایک ہی حکم ہے تمام صحت مند مسلمانوں کے لیے کہ روزہ رکھیں. کئی طرح کے عذر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب حج تو بہت جلدی فرض ہو جاتا ہے لوگوں پر، اتنے وسائل لوگوں کے پاس ہیں، اتنا آسان ہو گیا. سب ٹالتے رہتے ہیں. یہ رب کے عائد کردہ فرائض وقت پر انہیں ادا کرنا ہے. اور روز ہو رہا ہے یہ گناہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رجوع کرو. اس کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے کہ رجوع کرنے سے پہلے قضا کرو. روزہ جو چھوٹا ہے گن کے رکھو، ان کی قضا کرو. زکوٰۃ جتنے سال کی نہیں ادا کی ہے جوڑ کر کے ادا کرو. حج جیسے ہی فرصت ملے حج کے لیے جاؤ، قضا کرو اور پھر اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نہیں جانتا تھا، شیطان نے بہکایا تھا، وقت پر نہیں عمل ہو سکا. اسی طریقے سے حقوق العباد، حقوق العباد میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظلمن ہم کئی کام کرتے ہیں کہ کسی کا حق تھا، مالی حق تھا، ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا. جائیداد میں ہماری بہن کا حق تھا، ہم نے اسے نہیں دیا. تو یہ صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیو. ایسے معاملات میں جہاں ہم نے کسی کا اپنی طاقت سے، اپنے جبر سے حق چھینا ہے، پہلے اس کا حق واپس کیا جائے گا حساب کتاب کر کے، اور اللہ سے رجوع کیا جائے گا کہ یہ ہم سے خطا ہو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا ہاتھ پیر توڑ دیا، گالیاں دے دی. اس کے لیے مجھ سے رجوع کرنا پڑے گا. میں نے ناحق تم کو گالی دی تھی، میں نے ناحق تمہیں مارا تھا، مجھے معاف کر دو. اس سے بھی معافی مانگی جائے گی، رب کے حضور بھی درخواست ڈالی جائے گی کہ ایسا ہو گیا. اور بھی بہت سے گناہ خفیہ غیر اعلانیہ ہوتے رہتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو پتا ہے. اور کئی مرتبہ گناہ جان کر کے کرتے ہیں. سب کا ایک طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ قبول ہو جائے. توبۃ نصوح کا لفظ ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. توبہ رب سے اس طرح سے کرو، ایسے گڑ گڑا کے کرو، اتنے عزم کے ساتھ کرو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ ہو پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یہ دی کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اونٹنی کے، بکری کے، بھینس کے، اس میں دوبارہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح سے پھر اس گناہ کی طرف مت بڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی ایک بات اور بتائی ہے. جیسے لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمان آپ کے سامنے تھے کہ مسلمان جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ گناہ کے سلسلے میں ایسا ڈرتا رہتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا. اور وہ جو عادی گناہ گار ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وہ گناہ کو سیریس نہیں لیتا. وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی اور اڑ گئی. یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے حوالے سے مومن اور فاجر کا دو رویہ بتایا ہے. کہ مومن کا
ایمان والے کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ ڈرتا ہے رب کی گرفت سے، اور فاجر کا، عادی گنہگار کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، بہت اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرشار کیا ہے۔ ایمان کئی مرتبہ اپنے ساتھ آزمائشیں بھی لاتا ہے، تو بہت سی آزمائشوں میں بھی ہم سب ہیں۔ ان سب سے نجات کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہی بتایا ہے کہ رب کو رب مان کر اس کے سامنے جھک جایا جائے، رجوع کیا جائے۔ گناہوں کا بوجھ کم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برس جائیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ان اذیتوں سے نجات دے، ان آزمائشوں سے نجات دے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بہت سی مثالیں بیان کی ہیں کہ کیسی کیسی لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئیں اور ہم نے کیسے انہیں اس کے مانگنے کی وجہ سے، اس کے رجوع کرنے کی وجہ سے، اس کے توبہ کی وجہ سے ہم نے اسے نجات عطا کر دی۔ تو میرے بھائیوں، توبہ، استغفار، یہ اللہ کی دی ہوئی کنجیوں میں سے ایک بڑی کنجی ہے جو ہماری ترقی کا راستہ طے کرتی ہے، جو ہماری مغفرت کا راستہ طے کرتی ہے، جو اللہ کے انعام کا راستہ طے کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کا صحیح شعور عطا فرمائے، توبہ کے اصول و آداب سے آگاہ فرمائے، حقیقی توبہ اور توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو تواب ہے، اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو ہی ہم سب کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔